شائقین فارسی اور ہمارے پرشین آن لائن کورس کے ساتھیوں کو ہم آج اپنی آسان فارسی کی کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ہماری کل 14ویں کلاس ہے اور آسان فارسی کی یہ 7ویں کلاس ہے۔ ہم نے آسان فارسی کی پچھلی کلاسوں میں فارسی کی تاریخ اور اس کے حروف تہجی سے لے کر اور اس کے بنیادی اصولوں سے شروع کیا، اور آج ہم فارسی میں زمانے یا ٹینسز سیکھنے کی طرف جا رہے ہیں۔ فارسی میں اور اردو کی طرح جو ہیں 3 زمانے ہیں، اور اس کو فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل کہتے ہیں۔ فارسی میں فعل ماضی بنانے کا طریقہ تھوڑا آسان ہے، تو ہم فعل ماضی سے شروع کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اردو ہی کی طرح ہمارے ہاں فارسی میں بھی فعل ماضی کی 6 اقسام ہیں۔ ان کے نام آپ کے لیے بورڈ پہ پہلے سے لکھے گئے ہیں۔ ماضی مطلق، پاسٹ انڈیفینٹ بھی اس کو انگلش میں کہہ دیتے ہیں، ماضی قریب اور ماضی بعید، ماضی استمراری یا کنٹینیوس ٹینس، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، یا ماضی جاری آپ کہہ لیں، ماضی شکیہ، ماضی شکیہ یا احتمالی، اور ماضی تمنائی۔ یہ جو ہیں ماضی کی 6 اقسام ہیں۔ ماضی تو آپ جانتے ہیں کہ فعل کا ایسا زمانہ ہے کہ اس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا یا سہنا پایا جائے، اس کو ہم ماضی کہتے ہیں، اور اس کو کل 6 مختلف حصوں میں یا ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ آج ہم صرف ماضی مطلق کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ کیا ہے، فارسی میں اس کا بنانے کا طریقہ کیا ہے، اور پھر کتاب سے 1 یا 2 اسباق پڑھ کے ہم اس کی مشق کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو فارسی کے یہ ٹینسز سیکھنے میں آسانی رہے گی۔ فعل ماضی کی گردانوں میں سب سے پہلی باری جو آتی ہے وہ ماضی مطلق ہے۔ یہ ماضی کی وہ قسم ہے کہ جس میں کسی کام کا گزرے ہوئے زمانے میں تو ہونا یا کرنا یا سہنا پایا جائے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کام ماضی میں قریب ہوا ہے یا دور ہوا ہے، یا یہ ماضی میں جاری تھا یا ختم ہو چکا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو ماضی مطلق کہتے ہیں۔ انگلش میں اس کو پاسٹ انڈیفینٹ بھی کہتے ہیں۔ تو جس طرح اردو میں اس کی مثال ہے کہ احمد نے کتاب پڑھی۔ اب کتاب پڑھی سے تو یہ پتہ چل گیا ہمیں کہ یہ کتاب پڑھنے کا جو کام ہے یہ تو ماضی میں ہوا ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ ماضی میں دور ہوا ہے یا ابھی حال ہی میں ہوا ہے۔ دور سے مراد یہ ہے کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ احمد نے کتاب پڑھی تھی یا احمد نے کتاب پڑھی ہے، یہ قریب کے لیے ہے۔ تو اس میں ہمیں دور یا قریب کا اندازہ نہیں ہوتا، اس لیے اس کو ماضی مطلق کہتے ہیں۔ فارسی میں اس کے بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے، تو آئیے سیکھتے ہیں۔ مصدر سے نون ہٹا کر فعل ماضی حاصل کیا جاتا ہے۔ ہمیں یہ بات تو ذہن نشین ہے کہ فارسی مصادر کے آخر میں نون آتا ہے، تو اگر ہم کسی بھی مصدر سے نون ہٹا دیں تو ہمارے پاس اس کا ماضی کا صیغہ ہمارے ہاتھ آتا ہے۔ جیسے کہ میں آپ کے لیے 2-4 مصادر لکھ دیتا ہوں۔ مثال کے طور سے آمدن، تو اگر ہم نون ہٹا دیں
ان مثالوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ آمدن ہمارے پاس ایک مصدر ہے، نون ہٹا دیا تو ہمارے پاس لفظ رہ گیا اومد۔ خوردن سے اگر نون ہٹا دیا تو ہمارے پاس رہ گیا خورد، اور اسی طرح گفتن سے اگر نون ہٹا دیا جائے تو ہمارے پاس اس کا ماضی کا صیغہ آ جاتا ہے، جیسے کہ گفت۔ تو اسی طرح دیگر مصادر جو ہم نے سیکھے ہیں، جس طرح کہ شنیدن سے جو ہے نون ہٹا دیا جائے تو شنید یعنی کہ سننا۔ اسی طرح رفتن جانا سے اگر ہم نون ہٹا دیں تو ہمارے ساتھ ماضی کا جو صیغہ آتا ہے وہ کہلائے گا رفت۔ تو بہت آسان ہے، اور ہمیں یہ طریقہ جو ہے سیکھ لیا ہے کہ مصدر سے نون ہٹا کے ہم ماضی کا صیغہ حاصل کرتے ہیں۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی، اور ابھی جملے کی طرف جب ہم جائیں گے تو اور بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد ضمیر کے ساتھ جو ہم نے 6 ضمیریں سیکھی ہیں فارسی زبان کی، پروناؤنس، تو ان پروناؤنس کے ساتھ شناسہ لگا کے اور مصدر کا ماضی کا صیغہ لگا کے ہم ماضی مطلق بنا دیتے ہیں۔ بہت آسان ہے، میں آپ کے لیے 2-4 اگزامپلیں دیتا ہوں، پھر آپ اور پریکٹس خود کریں۔ ہم نے اپنے پچھلے سبق میں یہ شناسے سیکھے تھے کہ من کے ساتھ جو ہے میم کا شناسہ آتا ہے۔ جب ہم نے ہستن اور بودن کے جو پریکٹس کیا تھا، تو آپ اگر صحیح یاد نہیں ہے پچھلا لیکچر دیکھ لیں، اس میں ہے۔ تو من کے ساتھ جو ہے میم کا شناسہ آتا ہے، اور ماں کے ساتھ، اس کے جمع کے ساتھ یہ میم یا یم کا شناسہ آتا ہے۔ اسی طرح تو کے ساتھ یہ کا شناسہ ہے، شما کے ساتھ یہ دال کا ہے، او کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے ماضی میں، فعل حال میں پھر ہم لگا دیتے ہیں، دال کا اضافہ کرتے ہیں، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آنہا کے ساتھ نون دال لگایا جاتا ہے۔ تو اس سے ہمارے جو جملے بنتے ہیں وہ یہ ہیں: من و مدام، آسان جملہ ہے، من و مدام میں آیا، ما آمدیم، تو کیا ہے؟ من آمدم میں آیا، ما آمدیم ہم آئے، تو آمدی تم آئے، شما آمدید آپ آئے، او آمد وہ آیا یا وہ آئی، آنہا آمدند وہ جمع کے لیے وہ آئے۔ تو کیا سیکھا ہم نے؟ ماضی مطلق بنانا آسان ہے، مصدر سے نون ہٹا کے، اور پھر متعلقہ جو ضمیر ہے اس کا شناسہ لگاتے ہیں، شناسہ اینڈنگ کو بولتے ہیں، تو شناسہ لگا کے ہمارے پاس ماضی مطلق کا جو ہے وہ سینٹنس بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور آسان اس کا
हमारे पास एक और मस्दर है गुफ्तन, तो इसका माजी किस तरह बनेगा? नून हटाएंगे तो इसका माजी बन जाएगा और हमारे पास जो लफ्ज आएगा वो गुफ्त। गुफ्तन बोलना, गुफ्त बोला, ये लफ्ज़ हमारे उर्दू ज़ुबान में भी इस्तेमाल होता है, गुफ्तगू जिस तरह हम कह देते हैं। इसकी प्रैक्टिस करते हैं, मश्क करते हैं। इस तरफ जो ज़मीर हैं हमारे पास वो सिंगुलर हैं, वाहिद के हैं, और ये प्लूरल के हैं। तो हम देखते हैं कि मन का जो शनासा है वो मीम है। ये आप अपने पास नोट कर लें, बग़ैर नोट किए हुए ये अगरचे 6 हैं कुल शनासे हमारे पास, लेकिन याद करना मुश्किल रहता है जब तक आप इसको अपनी नोटबुक में दर्ज ना कर लें। मन गुफ्ताम, तो गुफ्ती, ऊ गुफ्त, ये हमारे पास सिंगुलर है। तो मन गुफ्तम का प्लूरल क्या है? मा गुफ्तीम। यहाँ मीम है तो यहाँ ये मीम बन गया। फिर यहाँ पे है तो गुफ्त, आप तुम बोले, मतलब इसका ये है तो गुफ्त तुम बोले, तो यहाँ पे बन गया प्लूरल में शुमा गुफ्तीत, आप बोले। तो यहाँ सिर्फ ये है और यहाँ ये दाल उससे आ गया। यहाँ पे है ऊ गुफ्त, वो बोला। ऊ का कोई शनासा नहीं है माजी में, हाल में है लेकिन माजी में नहीं है। तो ऊ गुफ्त, वो बोला या वो बोली। मैंने आपको बताया था कि ऊ से हमें ये पता नहीं चलता कि ये किसी मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हुआ है या मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हुआ है। ऊ गुफ्त, वो बोला या वो बोली। आन्हा गुफ्तांत, वो बोले। आन्हा के लिए ईशान का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। ईशान गुफ्तांत, वो प्लूरल में हम कहें तो वो बोले। तो ये क्या हमारे पास माजी मतलब के जो हैं वो गर्दानें आ गई हैं। उम्मीद है कि आपने सीख ली होगी। जल्दी से और तेज़ी से एक और भी मश्क कर लेते हैं ताकि हम इसको अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें। एक मसदर है हमारे पास रफ्तन, जाना, और इसका माजी है रफ्त, गया। तो रफ्त उर्दू में इस्तेमाल होता है, आमद व रफ्त हम इस्तेमाल करते हैं आने जाने के लिए। तो रफ्त, गया। इंग्लिश में इसको पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं और इंग्लिश में ये बनेगा मिसाल के तौर से आई वेंट। तो यहाँ क्या है? मन, आपने सीख लिया है मन, रफ्त और शनासा मीम। तो क्या आ गया? आ गया मन रफ्ता। यहाँ पे है प्लूरल इसका मा रफ्त प्लस ईम, तो बनेगा मा रफ्तीम।
تو بالکل ابھی لگتا ہے کہ ہم نے یہ ماضی مطلق بنانا سیکھ لیا ہے، کیونکہ بہت آسان ہے۔ ضمیر ہے، ضمیر کے پاس پھر ورب یا جو ہمارا رفت ہے ماضی کا وہ استعمال ہوتا ہے، اور پھر شناسہ ہے۔ تو صرف یہ شناسے 6 شناسے ہیں، یہ یاد کرنے ہیں، باقی اس میں کوئی مشکلات نہیں ہے۔ من رفتم، میں گیا، آئی وینٹ۔ ما رفتیم، ہم گئے یا وی وینٹ۔ تو رفتی، تم گئے۔ شما رفتید، آپ گئے، یو وینٹ۔ او رفت، تو او کیا ہے؟ ہی، شی اور اٹ یا کسی نام، احمد، اسلم وغیرہ۔ او رفت، وہ گیا یا وہ گئی، ہی، شی، اٹ وینٹ۔ آنہا رفتند، وہ گئے، آنہا پلورل کے لیے، دے وینٹ۔ تو یہ ہمارا ماضی مطلق ہے، بہت آسان ہے، اور ابھی ہم آگے جا کے کتاب میں سے ایک آسان سا سبق پڑھتے ہیں کہ اس کا استعمال ہمارا جو ہے پختہ ہو جائے۔ تو آپ کی طرف چلتے ہیں۔ اس کتاب میں سے ایک مشق ہے سبق کی شکل میں، جس میں مصادر اور ماضی مطلق ملے جلی ہوئے مکس کر کے دیے گئے ہیں۔ تو ابھی دیکھتے ہیں۔ خدا 5 انگشت یکساں نکرد۔ خدا 5 انگشت یکساں نکرد۔ نکرد بہت آسان ہے کہ خدا نے 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں کی، بنائی، محاورہ ہے۔ یک نشد دو شد، ایک نہیں ہوا 2 ہوئے، محاورہ ہے۔ گفتن آسان و کردن مشکل، یہ مصدر کا ہے۔ آمدن به ارادت و رفتن به اجازت، یہ بھی مصدر کا ہے۔ چشم برای دیدن و گوش برای شنیدن است، یہ بھی مصدر کا ہے۔ چشم برای دیدن آنکھ دیکھنے کے لیے ہے، و گوش برای شنیدن است، اور کان سننے کے لیے ہے۔ ہر کہ آمد عمارت نو ساخت، ہر کہ آمد جو کوئی آیا، یہ ماضی مطلق ہے۔ ہر کہ آمد عمارت نو ساخت، نئی عمارت بنا کے گیا۔ ساختن ہمارے پاس مصدر ہے، تو اس سے نون ہٹا کے تو ہمارا او کا وہ بنا عمارت نو ساخت۔ سلمان در قم درس خواند، سلمان در قم شہر کا نام ہے، قم میں سلمان نے قم میں سبق پڑھا۔ خواندن سے نون ہٹا کے خواند بنا دیا گیا ہے، اور چونکہ او ہے، سلمان ہے، تو اس وجہ سے کوئی شناسہ نہیں ہے۔ دختر امین به کودکستان رفت، کودکستان کنڈرگارٹن یا کے جی اسکول کو بولتے ہیں، اور کودکستان بچوں کا اسکول۔ تو دختر امین، امین کی بیٹی کودکستان کو گئی۔ دبیر به کلاس رفت، دبیر ہائی اسکول کے ٹیچر کو دبیر بولتے ہیں، تو دبیر به کلاس رفت، ماسٹر صاحب کلاس کو گئے۔ ہر کے گل گفت
گل شنید، محاورہ ہے کہ جس نے گل کہا، جس نے اچھی بات کہی، اچھی بات سنی۔ من چائے باشیر خوردم، میں نے چائے دودھ کے ساتھ پی۔ اہل ایران چونکہ زیادہ تر بغیر دودھ کی چائے پیتے ہیں، تو جب کبھی کبھار دودھ والی چائے پیتے ہوں گے تو پھر لوگوں کو بھی بتاتے ہوں گے۔ من چائے باشیر خوردم، تو من ہے تو من کا شناسہ میم ہے، تو خوردن مصدر ہے، اس سے نون ہٹا کے خورد بن گیا، اور اس خورد کے ساتھ من کا شناسہ لگا کے خوردم بن گیا۔ مجید شاگرد دبستان راضی بود، مجید شاگرد اسٹوڈنٹ ہے، دبستان راضی بود دبستان پرائمری اسکول کو بولتے ہیں، اور کہ مجید پرائمری اسکول کا اسٹوڈنٹ ہے۔ تا بود تا۔ آقای دکتر ابراہیم استاد دانشگاہ اسلامی بود، آقای دکتر ابراہیم جناب ڈاکٹر ابراہیم استاد دانشگاہ اسلامی بود، استاد پروفیسر کو بولتے ہیں، دانشگاہ یونیورسٹی کو، تو اسلامی یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، بود تھے۔ این مسجد مدرسے ہم داشت، یہ مسجد مدرسہ، اس مسجد میں مدرسہ بھی تھا، رکھتا ہے۔ داشتن سے نون ہٹا کے اس کا ماضی بنا دیا گیا۔ من بے رئیس دانشگاہ نامہ نوشتم، میں نے رئیس دانشگاہ وائس چانسلر کے نام خط لکھا۔ نامہ خط کو بولتے ہیں، اہل ایران نامے بولتے ہیں۔ نامے نوشتم، نوشتن لکھنا، اور اس سے نون ہٹا دیا گیا، نوشت بن گیا، اور من کا شناسہ لگا کے اس کو نوشتم بنا دیا گیا ہے۔ تو میں نے وائس چانسلر کے نام خط لکھا۔ خواندین، ابھی اس کتاب میں ماضی مطلق کے بارے میں ایک سبق ہے، اس میں مختلف جملے ہیں، پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ من کتاب خواندم، میں نے کتاب پڑھی۔ خواندن مصدر سے نون ہٹا کے اس کا من کا جو ہے شناسہ لگایا میم، تو خواندم بن گیا۔ میں نے کتاب پڑھی۔ ما به دبیرستان رفتیم، ہم دبیرستان اسکول کو بولتے ہیں، ہم اسکول کو گئے۔ تو چونکہ یہاں ماں ہے تو رفتیم کے ساتھ ماں کا شناسہ یعنی کہ یہ میم لگا دیا گیا۔ تو بر کاغذ نوشتی، نوشتن سے نون ہٹا کے اور تو کا شناسہ لگا کے تو بن گیا نوشتی۔ تو بر کاغذ نوشتی، تم نے کاغذ پر لکھا۔ من بر کاغذ نامے نوشتم، میں نے کاغذ پر خط لکھا۔ تو نوشتن سے نون ہٹایا اور پھر من کا شناسہ لگایا۔ شما امروز قلم خریدید، آپ نے آج قلم خریدا۔ خریدن سے نون ہٹایا اور شما کا شناسہ لگا کے یعنی کہ یہ دال جمع کیا، تو شما امروز قلم خریدید کا جملہ ہمارے پاس آ گیا کہ آپ نے آج قلم خریدا۔ ما امروز 6 تا کتاب خریدیم، ابھی یہاں ما ہے تو خریدیم کے خریدن سے نون ہٹا کے یہ میم لگا دیا گیا ہے۔ میں نے آج 3 عدد کتابیں خریدی۔ او از بازار سیب آورد، وہ بازار سے سیب لایا۔ آوردن ہمارے پاس مصدر ہے اور اس سے نون ہٹا دیا گیا کیونکہ او ہے، اور ماضی کے کسی بھی اس میں یعنی کہ ماضی مطلق میں ہم او کے ساتھ کوئی شناسہ نہیں لگاتے،
تو یہاں کیا آیا؟ او از بازار سیب آورد، وہ بازار سے سیب لایا۔ من از بازار سبزی آوردم، میں بازار سے سبزی لایا۔ اب من ہے تو آورد کے ساتھ میم آ گیا تو آوردم بن گیا۔ ایشان به فرودگاه رفتند، فرودگاہ جو ہے ہوائی اڈے کو بولتے ہیں، ایئرپورٹ کو بولتے ہیں۔ ایشان وہ، به فرودگاہ رفتند وہ ایئرپورٹ کو گئے یا ہوائی اڈے کو گئے یا ہوائی مستقر کو گئے۔ رفتند، رفت کے ساتھ نون دال لگا کے رفتند بنا دیا گیا۔ خدای تعالی پاکستان را به کوشش های قائد اعظم محمد علی جناح به وجود آورد۔ اللہ تعالیٰ نے، خدا تعالیٰ نے پاکستان کو قائد اعظم کی محمد علی جناح کی کوششوں سے وجود میں لایا۔ پاکستان در سال 1947 میلادی 1947 میلادی یہاں ہندسوں میں لکھا گیا ہے، بے وجود آمد۔ پاکستان ایک جو ہے 1947 یا 1947 کو بے وجود آمد، عیسوی کو وجود میں آیا۔ پاکستان بتاریخ 14 اوت بے وجود آمد۔ پاکستان 14 اگست کو، اگست کو کیا بولتے ہیں؟ اوت، اگست اوت بولتے ہیں۔ فارسی نے، اہل فارس نے انگریزی مہینوں کے نام اپنے لہجے کے مطابق بنا رکھے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس کو کبھی کل پرسوں سیکھیں گے۔ تو پاکستان بتاریخ 14 اوت بے وجود آمد، پاکستان 14 اگست کو وجود میں آیا۔ ما سرود ملی را با هم خواندیم، سرود ملی قومی ترانہ، با ہم اکٹھے، با ہم کیا ہے؟ اکٹھے، خواندیم پڑھا، ہم نے قومی ترانہ اکٹھے پڑھا۔ خواندیم چونکہ یہاں ماں ہے تو خواندن کا نون ہٹا کے اور ماں کا شناسہ یعنی کہ یہ میم اضافہ کر کے تو یہ بن گیا خواندیم۔ تو اس سبق میں ہم نے ماضی مطلق کا جو ہے مشق کیا اور اس کو بہتر بنایا۔ اب بورڈ کی طرف چلتے ہیں، ایک اور اگزامپل آپ کو دیتا ہوں تاکہ یہ ہم بہت اچھی طرح سیکھ لیں۔ تو آئیے چلتے ہیں بورڈ کی طرف۔ ساتھیوں، ماضی مطلق پڑھتے پڑھتے ابھی ہم نے اس سبق میں مختلف اسکولوں اور ان کے اساتذہ کے نام پڑھے، تو ابھی ہم اس کو وائٹ بورڈ پہ ایک دفعہ پھر لکھ دیتے ہیں تاکہ ہم یہ سیکھ لیں، کیونکہ یہ ہمارے فارسی کے اسباق میں بار بار استعمال ہوتے ہیں۔ تو آئیے کہ اس کو سیکھ لیتے ہیں تاکہ پھر ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ ہمارے پاس تعلیمی اداروں کے نام ہے۔ پہلے ہے کودکستان، کودکستان سے مراد ہے کنڈر گارٹن یا پلے گروپ کا کوئی اسکول، انتہائی چھوٹے بچوں کے لیے جو اسکول بنایا جاتا ہے، کودکستان۔ پھر اس کے بعد ہے دبستان، دبستان پرائمری اسکول ہے، دبستان۔ پھر اس کے بعد ہے دبیرستان، دبیرستان ہمارے پاس ہائی اسکول ہے۔ اور دانشکدے، دانشکدے کالج لیول کے اس ادارے کو بھی بولتے ہیں،
اور کسی فیکلٹی کو بھی بولتے ہیں کہ یونیورسٹی میں کوئی فیکلٹی ہے علیحدہ سے تو اس کے لیے بھی دانشکدہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح دانشگاہ کا لفظ بھی جو ہے استعمال ہوتا ہے. یہ ہمارے ایران کی فارسی میں ہے اور ہمارے جو افغانستان کی فارسی میں ہے تو انہوں نے اپنے پرائمری ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولوں کے نام انہوں نے علیحدہ رکھے ہیں. اس کو سیکھ لیتے ہیں, اگلی دفعہ پھر اس کو بھی سیکھیں گے. اس کے ساتھ ہمارے پاس جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں یا ٹیچر جو ہیں ان کو کیا کہتے ہیں, تو پہلے ہم ان کے اساتذہ کے نام لکھتے ہیں کہ ان کے اساتذہ کو کیا بولتے ہیں, اور پھر ان کے ٹیچروں کو اور اسٹوڈنٹس کو کیا بولتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے پاس تعلیمی ادارے ہیں اور جس کو مکتب کہہ لیں, اور یہاں ہمارے پاس یہاں پڑھانے والے اساتذہ کی کیٹیگریز ہیں. تو جو پرائمری اسکول کو پڑھاتے ہیں ان کو آموزگار بولتے ہیں. ہائی اسکول میں پڑھانے والے ٹیچر کو دبیر بولا جاتا ہے, دبیر. اس کے بعد جو پروفیسر ہے, سب سے اعلیٰ درجے کا, بڑے درجے کا استاد ہے, ٹیچر ہے, تو اس کو استاد بولتے ہیں. استاد جو ہے وہ پروفیسر ہے. اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو رئیس دانشگاہ بولتے ہیں. پھر ہم نے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے, مثال کے طور سے پرنسپل کو یا ایڈمنسٹریٹر کو مدیر دانشکدہ, مدیر. تو مدیر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے انچارج کے لیے, اور رئیس دانشگاہ سے مراد وائس چانسلر یا ہیڈ آف دا یونیورسٹی ہے. تو ہم نے یہ سیکھا کہ آموزگار پرائمری اسکول ٹیچر کو بولتے ہیں, دبیر جو ہے یہ ہائی اسکول ٹیچر ہے, اور استاد پروفیسر کے درجے کے برابر ہے. اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے کیا بولا جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹ کے لیے اسکول لیول اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں دانش آموز, اور یونیورسٹی یا ہائی اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں دانشجو, اور ملا کر اس کو شاگرد بھی بولتے ہیں, اسٹوڈنٹ کو شاگرد. تو ہم نے دیکھا کہ پرائمری لیول کے جو لوور لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں اس کو دانش آموز, اور ہائر لیول کے یعنی کہ یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹ کو دانشجو, اور مشترکہ طور سے ان سب کو شاگرد کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. یہ تو ہمارے ماضی مطلق کے سیکھنے میں یہ چیزیں آئیں. اگلے اس میں کلاس میں ہم جو ہیں انگریزی مہینوں کے نام جو فارسی میں ہیں وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے. اور ابھی کلاس سے جانے سے پہلے ایک مشق کر لیتے ہیں کہ ماضی مطلق کس طرح بنایا جاتا ہے.
ہمارے پاس ایک مصدر ہے نوشتن، لکھنا۔ نوشتن سے نون ہٹا کے ہمارے پاس اس کے ماضی کا صیغہ آیا نوشت، لکھا۔ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نوشت، تو یہاں استعمال ہے مختلف ضمائر کے ساتھ۔ من نوشتم، میں نے لکھا، آئی روٹ۔ ما نوشتیم، ہم نے لکھا۔ تو نوشتی، تم نے لکھا۔ شما نوشتید، آپ نے لکھا۔ او نوشت، اس نے لکھا۔ آنها نوشتند، انہوں نے لکھا۔ تو مجھے امید ہے کہ ان 3-4 جو ہیں مختلف اگزامپل سے آپ نے یہ سیکھا ہوگا کہ ماضی مطلق کس طرح بنایا جاتا ہے۔ ایک آسان سا سبق ایک اور کتاب سے پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو بہتر سے سیکھ سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ اس درس میں بھی ماضی مطلق کی مثالیں ہیں، اگرچہ پہلی لکیر میں جو جملے ہیں وہ ماضی مطلق سے نہیں ہیں، بہرحال ہم پڑھتے ہیں کہ کیا ہے۔ اسم این دختر فاطمه است، اس لڑکی کا نام فاطمہ ہے۔ فاطمه خواہر اعجاز است، فاطمہ اعجاز کی بہن ہے۔ فاطمه امروز صبح کجا بود، فاطمہ آج صبح کہاں تھی۔ فاطمه امروز صبح در دبستان بود، فاطمہ آج صبح دبستان میں تھی۔ دبستان کس اسکول کو بولتے ہیں؟ بالکل پرائمری اسکول کو بولتے ہیں۔ دبستان پرائمری اسکول میں تھی۔ اب یہ جملہ جو ہے یہ ماضی مطلق سے ہے۔ ناصر دیروز کجا رفت، ناصر کل کہاں گیا۔ ناصر دیروز به کراچی رفت، ناصر کل کراچی کو گیا۔ ناصر به کراچی با کی رفت، ناصر کراچی کس کے ساتھ گیا۔ ناصر به کراچی با ذوالفقار رفت، ناصر کراچی کو ذوالفقار کے ساتھ گیا۔ باقر دیشب از کجا آمد، باقر دیشب کل رات از کجا آمد، کہاں سے آیا۔ باقر دیشب از لاہور آمد، باقر کل رات لاہور سے آیا۔ باقر برای امجد چی آورد، باقر امجد کے لیے کیا لایا۔ باقر برای امجد کفش آورد، باقر امجد کے لیے جوتے لایا۔ باقر در لاہور چی دید، باقر نے لاہور میں کیا دیکھا۔ باقر در لاہور مینار پاکستان دید، باقر نے لاہور میں مینار پاکستان دیکھا۔ اس سبق میں ہم نے ماضی مطلق پڑھا، لیکن اس میں چونکہ زیادہ تر نام تھے، یعنی کہ صرف او کا صیغہ تھا، جس طرح کہ ناصر اور اگلا نام باقر اور پھر امجد اور اس طرح نام تھے، تو ہم نے صرف او کا وہ سیکھا، اس میں مشق کیا کہ او کا ماضی مطلق کس طرح بناتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ او کا تو صرف مصدر سے نون ہٹا کے اور او یا نام لگانے سے جو ہے ماضی مطلق بن جاتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی شناسہ نہیں ہے۔ تو ناصر دیروز به کراچی رفت، ناصر کل کراچی کو گیا۔ ناصر به کراچی با کی رفت، ناصر کراچی کو کس کے ساتھ گیا۔ تو یہ ہم نے مشق کیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم 2-4 جملے اردو میں سے آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ خود اس کا ترجمہ کر لیں اور آپ اس کو سیکھ لیں۔ تو آئیے 2-4 جملے دیکھتے ہیں مشق سے۔ آئیے بورڈ پہ 2-4 جملوں کا مشق کرتے ہیں
اور اس کو اردو سے فارسی میں ترجمہ کر کے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وائٹ بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ میں جملے لکھتا ہوں اور آپ اس کی فارسی میں ترجمہ کی کوشش کیجیے۔ میں بازار گیا، تو اس کا ترجمہ کس طرح ہوگا؟ فارسی میں من، میں کر دیتا ہوں، من به بازار رفتم، من به بازار رفتم۔ رفت ہمارے پاس ماضی ہے اور میم من کا جو ہے وہ شناسہ ہے۔ من به بازار رفتم۔ ایک اور ہے، آپ نے خط لکھا، آپ نے خط لکھا، تو کیا ہے؟ میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ شما نامه نوشتید، شما نامه نوشتید، آپ نے خط لکھا۔ ایک اور ہے، خرم نے کتاب پڑھی، تو کیا ترجمہ ہوگا فارسی میں اس کو؟ خرم کتاب خواند، چونکہ او ہے تو او کا کوئی شناسہ نہیں ہے۔ خرم کتاب خواند۔ اسی طرح ایک اور ہے، ہم نے سبق پڑھا، تو کیا ہوا؟ ما درس خواندیم، ہم نے سبق پڑھا، ما درس خواندیم۔ ما کا شناسہ چونکہ یہ میم ہے تو اس کا ٹرانسلیشن بنا ما درس خواندیم۔ اسی طرح اور آسان جملے آپ اٹھائیں اور اس کو فارسی میں ترجمہ کرنے کی مشق کریں، اور اس طرح آپ ماضی مطلق جو آج ہم نے میرے خیال میں بہت بہتر طریقے سے سیکھ لیا ہے اور ذہن نشین ہو گیا ہے، تو ابھی آپ کو چھوٹے موٹے آسان جملے ٹرانسلیٹ کرنا یا سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ اس ٹینس سے ہمارا یہ فائدہ بھی ہوا کہ اب ہم کوئی بھی فارسی کا سبق پڑھ سکتے ہیں اگر اس کے ساتھ ہم ماضی مطلق میں جملے بنائے گئے ہوں کسی سبق کے یا کسی نظم کے یا کسی غزل کے، تو وہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اگلی کلاس میں ہم ماضی کی دوسری قسم یعنی کہ ماضی قریب پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو انشاءاللہ کل بروز اتوار پھر ہم حاضر ہوں گے اور اس میں ہم ماضی قریب پڑھیں گے۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے اس ماضی مطلق کی مشق کیجیے گا اور فارسی سیکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ کل تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔